بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ آپ سب شدت کے ساتھ گلدستہ درود و سلام کے منتظر ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح جلدی جلدی یہ آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے یا پی ڈی ایف آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو پڑھ کر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کریں، حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ آپ کو نصیب ہو، اور وہ خاص الخاص صیغے کہ جو میری سمجھے کہ سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے، کہ جو میں نے درود پاک کی خاص کتب سے چن چن کر اس گلدستے درود و سلام میں شامل کیے ہیں، اور وہ صیغے آپ کو معلوم ہو جائیں اور آپ ان کی کثرت کریں اور ان صیغوں کو پڑھنے کی برکت سے، ان درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے آپ پر بھی اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہو، آپ کے پریشانیاں مصیبتیں دور ہوں، حاجات پوری ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے جائیں، اور وہ کچھ ملے کہ جو درود پاک پڑھنے والے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو ملا۔ تو آج جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں سنیں گے، سن کر آپ کو مزہ آ جائے گا، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کام میں ہمیں تاخیر کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ ہمارا ذہن تو یہی تھا کہ رمضان المبارک میں اس کو پرنٹ کروا لیں گے اور عاشقان رسول تک پہنچا بھی دیں گے، لیکن ہم کیا وجوہات ایسی تھیں کہ اس میں ہمیں تھوڑی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں، کوئی بھی کتاب تصنیف کرنا، کسی بھی کتاب کو لکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اور سمجھیں کہ اس میں ہر ایک لفظ کا، ہر ایک جملے کا مصنف ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب بات کچھ یوں ہے کہ یہ جو کمپوزنگ ہوئی نا، جو بھائی کمپوز کر رہے تھے، تو ٹائپنگ کی کافی ساری مسٹیکس آئیں، عربی عبارات کی، درود پاک کے کچھ صیغوں کی زیر زبر، اور کافی کچھ ایسا تھا کہ جو سمجھیں کہ میرے مطابق نہیں تھا، اور میں تھوڑا سا نا وہمی طبیعت ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کام جو ہے نا وہ مکمل درست طریقے سے ہی ہونا چاہیے، وغیرہ نہ ہو۔ کام کرنا ہے تو اس کو درست طریقے کے ساتھ کرنا ہے، اور کما حقو کرنا ہے، اور کرنا ہے تو پھر سمجھیں کہ ایسا کہ جو اس کو پڑھے مزہ آ جائے۔ اب بات یہ تھی کہ اس بک کو ایک خاصی کوانٹٹی میں ہم چھپانے جا رہے ہیں، سمجھیں کہ اندازہ یہ ہے کہ 5000 تو اس کے پرنٹ کاپیاں اس کی بنیں گی۔ اچھا، پی ڈی ایف جو اس کا شیئر ہوگا، سمجھے کہ ہم خود امیجن نہیں کر سکتے کہ اب اتنے سارے عاشقان رسول میرے ساتھ یو ایس اے سے ہیں، یو کے سے ہیں، کینیڈا سے ہیں، جرمنی سے ہیں، اٹلی سے ہیں، فرانس سے ہیں، بنگلہ دیش سے، مختلف کنٹریز سے، سمجھے کہ سعودی عربیہ سے ہیں، دبئی سے ہیں، کافی ممالک سے ہیں، سمجھے کہ جن کا میں نام نہیں لے پا رہا، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اب اتنے سارے عاشقان رسول میرے ساتھ انگیج ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ سب پی ڈی ایف کا تقاضا کر رہے ہیں، جب ظاہر ہے کہ ایسی پی ڈی ایف، ایسا گلدستہ درود و سلام ان کے پاس جائے کہ جس میں اعرابی غلطیاں ہوں یا درود پاک میں کہیں زیر زبر کا فرق آ جائے۔ دیکھیں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ معنی بھی فاسد ہو جاتا ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ معنی بھی فاسد ہو جاتا ہے، ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے۔ سمجھے کہ ہم عرض کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن سمجھے کہ معنی بدل جانے سے پھر سمجھے کہ درود پاک کے مکمل بدل جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ تو اس میں پھر یقین مانیے، میں نے رمضان المبارک کے جو آخری ایام تھے، میری بہت زیادہ مصروفیات تھیں، لیکن اپنی میں نے سمجھے کہ 70% مصروفیات کو ترک کر دیا، اور ساری توجہ میں نے اس درود پاک کے کام پر مرکوز کر دی، اور پھر سمجھے کہ 60 بیٹھ کر میں نے جو ہے وہ جتنی بھی مسٹیکس تھیں ان کو میں نے درست کروایا، اعرابی غلطیاں بھی سمجھے کہ درست ہوئیں، اور اس کے بعد میں نے اس کا پی ڈی ایف بنوا کر اپنے اساتذہ کرام، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کو چند ایک کو سینڈ کیا، پھر اپنے جو دوست علماء کرام ہیں ان کو سینڈ کیا کہ بھئی دیکھیں، اس میں اگر کہیں کوئی غلطی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو، آپ کو نظر آ جائے، تو میری سمجھے کہ دیکھیں، اور کہیں چھوٹی سی چھوٹی غلطی، اس کو تنقیدی نظر سے پڑھیں، کہیں کوئی بھی مسٹیک ہو تو دیکھیں اور جو ہے وہ مجھے اطلاع کریں، تاکہ یہ ایسا گلدستہ ہو کہ جو ہر عیب سے پاک ہو، ہر غلطی سے پاک ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ سمجھے کہ ایک خاص کام یہ کیا گیا کہ اس کے حوالے سے سنت استخارہ بھی میں نے بھی کیا، میرے دوستوں نے بھی کیا، اور سمجھے کہ اس کو ہم نے سنت استخارہ کیا، اور اس کے بعد اس بکلیٹ کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بارگاہ میں پیش کیا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کتاب جو ہے وہ سمجھے کہ کتنی برکتوں والی ہے، اور اگر کہیں کچھ ایسا ویسا ہے کہ جو اس میں نہیں ہونا چاہیے تو ہم اس کو ریموو کر دیں، اور اگر اس میں مزید کسی ایسی خاص چیز کی حاجت ہے کہ جو اس کتاب میں ایڈ نہیں کر سکے تو وہ اس میں ایڈ کر دی جائے۔ سمجھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کام ہمیں کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کو ایک بھرپور طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ
عمدہ طریقے کے ساتھ غلطیوں سے پاک بے عیب اس کام کو کیا جائے، کیونکہ یہ بہت مقدس کام ہے، بہت مقدس کام ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ یہ ہمیں سمجھے کہ یہ توفیق اور خوشبختی ملی ہے کہ ہم اس مقدس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ بن جائے گی نا، سمجھے کہ پھر ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول پڑھتے رہیں گے، اور ہمارا جو نامہ اعمال ہے نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ اور آج میں مشکور ہوں بالخصوص ان عاشقان رسول کا کہ جنہوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول ہیں، میں نے جن نے پیسے جمع کروائے میں نے ان کا نام بھی لکھا ہے، ان کے درود پاک کے جو بکلیٹ ہیں ان کی کوانٹٹی بھی لکھی ہے۔ جیسے ہی پرنٹ ہو کر آئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر تک جو ہے وہ پوسٹ مین آپ کے گھر پہنچا جائے گا انشاءاللہ۔ جتنی بھی درود پاک کے بکلیٹس کی گلدستہ درود السلام کی کوانٹٹی آپ نے نوٹ کروائی یا پیسے جمع کروائے، آپ کی وہی کوانٹٹی انشاءاللہ آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ بس بالکل پریشان نہیں ہونا، ہو سکتا ہے کہ اس مبارک کام میں مزید جو ہے وہ 15-20 دن لگ جائیں، لیکن کریں گے انشاءاللہ اس کو ایسا کہ آپ پڑھیں گے، پڑھ کر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ نے چاہا یہی کام آپ کی اور ہماری آخرت کا سنوارنے کا ذریعہ بن جائے گا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ اور قرب خاص حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ ابھی تک اس مبارک کام میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے تو آپ اس میں ضرور شامل ہوں اور اپنی سمجھے کہ استطاعت کے مطابق اس کو پرنٹ کروائیں۔ سمجھے کہ 23 روپے کا ایک بکلیٹ پرنٹ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آپ کو استطاعت دی ہے 100 پیس چھپائیں، 500، 1000، تو لیکن یہ دیکھیں گے آپ کے لیے زبردست صدقہ جاریہ بنے گا۔ جس کو بھی آپ دیں گے نا تو وہ دیکھیں کسی کے گھر میں رکھا ہے تو اللہ نے چاہا تو کئی سالوں تک جو یہ پڑھا جاتا رہے گا۔ عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اپنے مرحومین کے سال ثواب کی نیت سے بھی آپ اس کو چھپا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک کام کو احسن طریقے کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ اور خالصاً اپنی رضا کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس کام کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔